یہ بات تو اظہر من الشمس ہے، سورج کی طرح روشن ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ قیامت تک حضور کے بعد کوئی دوسرا نبی، اس سے پہلے ایک نبی کے انتقال کے بعد دوسرا نبی آتا، اس کے انتقال کے بعد تیسرا نبی آتا۔ یہ سلسلہ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جاری رہا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت ہوا تو رب العالمین جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کہ حضور اللہ کے آخری نبی ہے۔ اب یہ سلسلہ جو نبوت کا تھا، ایک نبی کے بعد دوسرا نبی آنا، یہ منقطع ہو گیا، یہ اب ختم ہو گیا۔ اب میرے نبی اللہ کے آخری نبی ہیں، اب قیامت تک کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ توجہ ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا خاتم النبیین، میں اللہ کے آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی۔ تو قرآن اور حدیث مبارکہ سے یہ بات پتہ چلی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور حضور کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ منکرین ختم نبوت کا پہلا فتنہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ کے اندر شروع ہوا، یعنی حضور علیہ السلام کا دنیا سے وصال فرمانے سے کچھ ایام یا کچھ عرصہ پہلے منکرین ختم نبوت نے اپنا سر اٹھانے کی کوشش کی، اور ان میں سب سے بڑا جو منکر ختم نبوت تھا اس کا نام تھا مسلمہ کذاب۔ مسلمہ کذاب، کذاب کا معنی ہے جھوٹا، اور وہ حضور کے پاس گیا اور حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرنے لگا کہ حضور آپ مجھے اپنی نبوت میں شامل کر لیں۔ یہ کوئی دنیا کا اقتدار تو نہیں ہے، یہ کوئی بندر بانٹ تو نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اس وقت ایک کھجور کی سوکھی ہوئی ٹہنی موجود تھی، تو جب اس شخص جس کا نام مسلمہ کذاب ہے، جو دعوی نبوت کرنے والا تھا، جب اس نے حضور کی خدمت پہ عرض کی کہ حضور مجھے اپنی نبوت میں شامل کر لیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مسلمہ کذاب، نبوت تو دور کی بات ہے، اگر تو مجھ سے اس کھجور کی ٹہنی کو مانگے گا تو میں تمہیں یہ بھی نہیں دوں گا۔ اس بات سے پتہ چلا کہ سب سے پہلے عقیدہ ختم نبوت کا دفاع خود رسول اللہ نے کیا ہے۔ پھر اس کے بعد جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وقت قریب ہوا تو حضور علیہ السلام کے وصال کے کچھ دن پہلے مسلمہ کذاب نے لوگوں کے اندر اس فتنے کو پھیلانے کی کوشش کی، اور ایک اپنا نمائندہ تیار کر کے ایک چاپڑوسی، ایک ایسا بندہ تیار کیا جو اس کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے۔ جیسے آج کے دور میں ہم کسی کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں، ہم جیسے کہیں گے ویسے وہی کہے گا، تو مسلمہ کذاب نے سب سے پہلے ایک بندہ لیا اور اس سے کہا کہ میں جہاں جا کے یہ کہوں
کہ مجھے حضور نے اپنی نبوت میں حصے دار کر دیا ہے، شامل کر دیا ہے، تو تو فوراً کھڑے ہو کر میری اس بات کی تصدیق کرنا کہ ہاں میں اس بات پہ گواہ ہوں کہ حضور نے میری موجودگی میں اس شخص کو نبوت میں شامل کر دیا ہے۔ تو تیری اس تصدیق کی وجہ سے لوگ میری بات پر یقین کریں گے اور مجھے نبی تصور کریں گے۔ چنانچہ مسلمہ کذاب نے جب یہ اعلان کرنا شروع کیا تو رفتہ رفتہ لوگوں میں یہ فتنہ پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ چنانچہ جب اس کا فتنہ بڑھتا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا تو خلافت کے منصب پر کون فائز ہوا؟ حضرت ابوبکر صدیق، کیونکہ حضور کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب کوئی دوسرا نبی تو آئے گا ہی نہیں، کیونکہ حضور نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ خلافت کا آغاز ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ خلافت کے کئی معنی، چلے یہ بھی بتا دیتا ہوں۔ خلافت خلیفہ نائب کو کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں؟ جانشین۔ جیسے اللہ رب العزت نے فرشتوں سے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو وہ حضرت آدم کے حوالے سے تھا، تو خلیفہ نائب کو کہتے ہیں۔ تو اب چونکہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، کیونکہ حضور کے بعد اب کوئی نبی نہیں آ سکتا، تو اب خلافت کا آغاز ہو گیا۔ تو خلافت کے سب سے پہلے خلیفہ جو بنے وہ حضرت ابوبکر صدیق بنے، اور جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو ان کو اور بھی بڑی مشکلات کا سامنا تھا۔ ظاہر ہے کہ جب حضور کا وصال ہوا اور منصب خلافت پر فائز ہونا، نظام کو چلانا، پھر لوگوں کے اندر انتشار کو ختم کرنا، پھر دین کی تبلیغ کو آگے بڑھانا، یہ کوئی معمولی کام تو نہیں ہے نا۔ ہم سے ایک گھر نہیں چلتا، ہم سے ایک دکان نہیں چلتی، اور پھر اس صدیق اکبر کو دیکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد خلافت کے منصب پر آ گئے، تو پھر انہوں نے سارے نظام کو چلایا، اور اسی نظام کے اندر مسلمہ کذاب نے جو فتنہ پھیلایا تھا، حضور کی حیات میں دعوی نبوت کیا تھا، تو اس کا فتنہ بھی پھیلتا گیا۔ اب اس کو کہنے کے لیے یہ موقع مل گیا کہ میں نبی ہوں، حضور دنیا سے چلے گئے ہیں، اب مجھے نبی تسلیم کرو۔ اب حضرت ابوبکر صدیق کے پاس دو راستے تھے۔ کتنے راستے؟ ایک راستہ تو یہ تھا کہ مسلمہ کذاب کو نبی مان لیتے، لیکن آپ نے اس راستے کو اختیار، دوسرا راستہ یہ تھا کہ آپ اس کا مقابلہ کرتے۔ اس کو کہتے ہیں عزیمت کا راستہ۔ کیا کہتے ہیں؟ مشکلات کا راستہ، تنگی کا راستہ، اپنی جان کو ہتھیلی میں رکھ کے آگے بڑھنا ہے۔ تو آپ نے جب اس راستے کو اختیار کیا تو مسلمہ کذاب کے ساتھ آپ کو جنگ کرنی پڑی۔ کیا کرنی پڑی؟ لڑائی ہوئی، اور اس لڑائی کے اندر مسلمانوں کا بڑا خون گرا، مسلمانوں کی شہادتیں ہوئی، صحابہ اکرام کی شہادتیں ہوئی، لیکن کمپرومائز نہیں ہوا، کوئی بھی کمپرومائز نہیں کیا گیا، کوئی بھی ان کے ساتھ جو ہے معاہدہ نہیں کیا کہ ہم آپ کو جو ہے تسلیم کریں گے یا آپ کو حصے دار بنائیں گے۔ کہا ایسا نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زندگی میں مسلمہ کذاب کے ساتھ جو لڑائی ہوئی اس کو جنگ یمامہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جنگ یمامہ کہتے ہیں۔ 1200 صحابہ اکرام اپنی جان کی شہادتیں دی، 1200 صحابہ نے اپنی جان کی شہادتیں دی، لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ کے سپاہ سالار تھے، کمانڈر ان چیف تھے، ان کے روح رواں تھے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا کہ میرے فلاں صحابی شہید ہو رہے ہیں تو انہوں نے آخر میں اعلان کیا کہ اب میں اس شخص کو اس فوج کا، مسلمانوں کی فوج کا سپاہ سالار بناؤں گا، کمانڈر بناؤں گا، روح رواں بناؤں گا، جس کا نام ہے سیف اللہ۔ اب آپ سوچتے ہوں گے کہ سیف اللہ کا مطلب کیا ہے؟
تو سیف اللہ کا مطلب ہے اللہ کی تلوار. سیف کا معنی ہے تلوار، اللہ کی تلوار. تو جب آپ نے یہ اعلان کیا لوگوں اب میں اس شخص کو آپ کے سامنے کمانڈر بنا کے بھیج رہا ہوں جس کا نام ہے خالد بن ولید، جس کا نام ہے سیف اللہ. جب آپ نے کہا خالد بن ولید میدان میں آئے، انہوں نے تلوار لی اور آگے بڑھے اور پہلی وار کے اندر مسلمہ کذاب کے سر کو جسم سے الگ کر کے اس کو جہنم رسید کر دیا. لیکن فتنہ ختم. یہ مت سمجھیں کہ مسلمہ کذاب کو مار دیا فتنہ ختم ہو گیا. تو فتنہ ختم. پھر اس کے بعد حضرت عمر کے دور میں فتنہ اٹھا، پھر حضرت عثمان کے دور میں فتنہ اٹھا، پھر مولا علی کے دور میں فتنہ اٹھا. پھر مولا علی کے بعد جب حضرت امام حسن حسین، حضرت امام حسن کی خلافت 6 مہینے رہی، پھر اس کے بعد خلافت کا سلسلہ ختم ہو گیا. 30 سالہ خلافت تھی. توجہ ہے کتنے سال خلافت تھی؟ نبوت کے بعد خلافت تھی اور خلافت کا دور 30 سالہ رہا. خلافت کے بعد مملوکیت آ گئی، مملوکیت کا نظام چلا. یہ سلسلہ چلتا رہا. تو ہر دور میں فتنہ ہے، منکرین ختم نبوت سر اٹھاتا گیا. میں تاریخ میں نہیں جاتا، لمبی تاریخ ہو جائے، وقت چاہیے، لیکن آپ کے ذہنوں میں اس بات کو ڈالنا چاہتا ہوں کہ کم سے کم آپ کو پتہ چلے کہ آپ مسلمان ہیں، اور آپ کو یہ پتہ چلے کہ مرزائی کون ہوتے ہیں، لاہوری کون ہوتے ہیں، احمدی کون ہوتے ہیں، جو ہمارے ساتھ مل کر اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں. تو کیا یہ لوگ مسلمان ہونے کے لائق ہیں جو رسول اللہ کی نبوت کے منکر ہیں، حضور کو آخری نبی نہیں مانتے؟ اب دیکھیے یہ فتنہ اٹھتا رہا اور ہر دور میں اللہ نے ایسے بندوں کو پیدا کیا کہ اس فتنے کو دباتے رہے. جب ہندوستان پاکستان تقسیم نہیں ہوا تھا، بنا نہیں تھا، بر صغیر پاک و ہند ایک تھا. بہت سے نوجوانوں کو شاید آج یہ بھی نہیں پتا کہ بر صغیر پاک و ہند کیا ہے. جب ہندوستان اور پاکستان اور بنگلہ دیش کیا تھے؟ ایک تھے. اس کو ہم کہتے ہیں بر صغیر پاک و ہند. 1840 میں یہ فتنہ ہندوستان کی سرزمین میں اٹھا مرزا غلام احمد قادیانی کی صورت میں، جس نے دعوی نبوت کر دیا. پھر اس کے بعد یہ فتنہ پاکستان کے اندر مرزا ناصر کی صورت میں اٹھا. پھر اس نے اپنے آپ کو جو ہے نبی ہونے کے لیے، ان کا پیروکار ہونے کے لیے اور مرزا غلام احمد قادیانی کا جو ہے پیروکار ہونے کے لیے تصور کیا. پھر پاکستان کے اندر اس کے ساتھ بحث مباحثہ ہوا. آخر کر ایک اتفاق ہوا کہ پاکستان کی اسمبلی کے اندر 1974 میں قادیانیوں کو کیا کرا دیا؟ غیر مسلم کرا دیا، شرعی طور پر اور قانونی طور پر. شریعت میں تو قرآن نے بیان کیا ہے نا، اور قانونی طور پر ہمارے آئین نے بیان کیا.